قبروں کو مسجد کے قریب لے آئے، یہ وہی جاہلی پیداوار ہے۔ بعض لوگ بڑے بزرگوں کا نام لیتے کہ وہاں بھی ایسا ہوا، تو انہوں نے تو نہیں کیا، ان کے مرنے کے بعد پسماندگان نااہل تھے، انہوں نے اپنے والد، اپنی اہلیہ، اپنی بیٹی کہاں دفنایا؟ سب میوشا کے قبرستان۔ اللہ النجوم الظاہرہ فی تاریخ ملوک مصر والقاہرہ، جلد 3 جز 6 صفحہ 142، جو کہ اہم مسئلہ ہے۔ حضرت اقدس شیخ المشائخ سر الاسرار الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تدفین مسجد میں ہو گئی۔ عبید اللہ بادشاہ آیا عراق کا، اس نے علماء کو جمع کیا اور ان سے کہا یہ تدفین کیسے ہوئی؟ انہوں نے کہا ناجائز۔ تمام علماء نے کہا ناجائز، مسجد میں تدفین ناجائز۔ چنانچہ اس نے حضرت شیخ کی قبر فوج کی نگرانی میں اکھیڑی اور ان کے عظام کو کفنا کر دریائے دجلہ میں ڈالا۔ ہم اس کے قائل نہیں ہیں جو اس نے کیا، اتنی بات فائدے کی ہے کہ مسجد میں تدفین کے ناجائز ہونے پر ان علماء کا بھی اتفاق ہوا۔ آگے اس نے جو سلوک کیا ہے اللہ نے اس کو اس کی سزا دے دی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے حالات پر ایک کتاب یاد رکھو، بڑی اچھی کتاب ہے، الیواقیت والجواہر بترجمۃ الشیخ عبد القادر۔ الیواقیت والجواہر بترجمۃ الشیخ عبد القادر، بہت بڑے آدمی ہیں، ہمارے ولایات توحید و سنت کے سرتاج ہیں، اکابر امت میں سے شیخ عبد القادر۔ اب بزرگوں کے بارے میں سوئی زن جائز نہیں ہے، بہت کھلا سینہ روشن رکھو، یہ سب ہمارے لوگ تھے۔ حضرت شیخ نے جو آخری وصیت کی، اتبعوا ولا تبتدعوا وحدوا ولا تشرکوا، آخری وصیت۔ 12 بیٹے اور 12 بیٹیاں ایک جیسے علماء فضلاء، 49 اولادیں ہوئی، 49، 25 زندگی میں مر گئے۔ پختانه وی زور دې ډېر د پهلوان او د بغداد شاهي میرانا، د بغداد شاهي میران خپل ماشومان 25 مړ دي اور 24 زندہ رہ گئے، 12 لڑکے 12 لڑکیاں، سب کے بارے علماء محدثین فقہاء ہیں، شیخ عبد الوہاب، شیخ عبد الواسع، شیخ عبد الرزاق، اس قسم کے نام ہے سب کے۔ شیخ کا درس عجیب تھا، درمیان میں بیٹھے ہوتے تھے، 6 بیٹے اس طرف 6 بیٹے اس طرف، اور پڑھاتے تھے تو پھر ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کیسے پڑھائیں گے، آپ پڑھائیے ذرا۔ شیخ فرماتے تھے ہاں کا الجواب، تو شیخ عبد الوہاب کہتے لا لے الجواب ہوا ہاں کذا، ماشاء اللہ، وما تقول شیخ عبد الرزاق لا الجواب ہوا ہاں کذا، تو شیخ شاگردوں کہتے ہیں تینوں لکھو، پھر ان سے پوچھتے ہیں پہلے دائیں پھر بائیں۔ یہ اسی کتاب میں آپ کو ملے گا، الیواقیت والجواہر بترجمۃ الشیخ عبد القادر۔